پاک افغان بارڈر پر سیکیورٹی فورسز نے خارجیوں کی تیراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے خارجیوں کے گروپ نے شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل میں تیراندازی کی کوشش کی۔ سیکیورٹی فورسز نے فوری کارروائی کرتے ہوئے 8 خارجی ہلاک اور 4 کو زخمی کر دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق علاقے میں مزید خارجیوں کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری۔ سیکیورٹی فورسز سرحدوں کے تحفظ اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ سی ٹی ٹی کی انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کوئٹہ کو بڑی دہشت گردی سے بچا لیا۔ سریاب روڈ کے علاقے سے اسلحہ اور گولہ بارود کا بڑا ذخیرہ برآمد۔ آئی ای ڈیز، خودکار ہتھیار، دستی بم اور گولہ بارود شامل۔ سی ٹی ٹی بلوچستان کا کہنا ہے کہ 24 سے 72 گھنٹوں میں بڑی کارروائی کی منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ چھاپے کے وقت کوئی دہشت گرد موجود نہیں تھا۔ فوری رد عمل اور پیشہ ورانہ عمل نے ایک تباہ کن حملے کو مؤثر طریقے سے روک دیا۔ پاک امریکہ تعلقات میں اہم پیش رفت۔ امریکی سینئر عہدیدار کی قیادت میں وفد آئندہ ہفتے پاکستان کا دورہ کرے گا۔ وفد میں مختلف اداروں کے نمائندے شامل ہوں گے۔ ایرک مائر پاکستانی حکام سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم میں بھی شرکت کریں گے۔ پاک امریکہ انسداد دہشت گردی تعاون بڑھانے سے متعلق امور پر بھی بات چیت ہوگی۔ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ملک میں بجلی سستی ہوگی۔ کہا جا رہا تھا کہ ملک دیوالیہ ہو جائے گا اور سری لنکا بن جائے گا۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی بڑا ریلیف ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سیالکوٹ میں خطاب، کہا یہ سب معجزے ہیں۔ امریکہ کی اسٹاک مارکیٹ کریش ہوئی اور پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ ریکارڈ سطح پر چلی گئی۔ یہ نیک نیتوں کا پھل ہے۔ پختونخوا میں پی ٹی آئی کے وزیر کے خلاف 78 کروڑ کی کرپشن کے خلاف تحریک پیش کی گئی۔ پی ٹی آئی والوں نے ایک دوسرے کو چور کہنا شروع کر دیا ہے۔ پاکستان اڑان بھر چکا، جلد دنیا کی بہترین معیشتوں میں شامل ہوگا۔ وزیراعظم نے بجلی سستی کرنے کا وعدہ کیا تھا، اسے پورا کیا۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی سے صنعتوں کا پہیہ چلے گا۔ عوامی حمایت سے مشکل اور درست فیصلے کرنے میں مدد ملی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا تقریب سے خطاب، کہا کچھ عناصر نے سیاسی مفادات کے لیے ملکی مفاد کو داؤ پر لگا دیا۔ عوام جانتے ہیں آئی ایم ایف پروگرام رکوانے کے لیے خطوط لکھے گئے۔ مشکل وقت میں وزیراعظم شہباز شریف نے سیاست نہیں ریاست کا نعرہ لگایا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے عوام سے کیا وعدہ پورا کیا۔ آئی ایم ایف پروگرام میں رہتے ہوئے ریلیف دینا معمولی بات نہیں۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی نیوز کانفرنس، پی ٹی آئی کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے بولیں، ملک کو تقسیم کرنے والی جماعت آج خود ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ دوسروں کو جیلوں میں ڈال کر احتساب کرنے کا تماشا پوری قوم نے دیکھا۔ ملک میں 4 سال مسلسل رہنے والا مہنگائی اور دہشت گردی بڑھا گیا۔ یہ 4 سال میں ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے۔ دوسروں کو چور کہنے والے آج ایک دوسرے کو چور کہہ رہے ہیں۔ 12 سال سے نااہل لوگ پختونخوا پر مسلط ہیں۔ کے پی کی حکومت نکمی اور نااہل ہے۔ تمام ترقیاتی منصوبوں پر نواز شریف کا نام ہے۔ نوجوان ان کے ساتھ ہیں جو ملک کو بحرانوں سے نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وفاقی وزیر امیر مقام کا پشاور میں یوم تشکر کی تقریب سے خطاب، کہا شہباز شریف کی قیادت میں ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ نون لیگ نے ہمیشہ ملک کو مشکلات سے نکالا۔ آرمی چیف ملک کی معیشت اور مسائل کو حل کرنے میں ذاتی دلچسپی لے رہے ہیں۔ سب ایک پیج پر ہوں گے تو ملک آگے چلے گا۔ سیاست کے لیے اکٹھا ہونا ہوگا۔ وزیراعظم نے بجلی کی قیمتوں میں کمی کر کے عوام کو ریلیف دیا۔ یہ پائیدار ریلیف ہے، عارضی نہیں۔ وزیر مملکت بلال اظہر کیانی کا عوامی اجتماع سے خطاب، کہا بجلی کی قیمتوں میں کمی سے ہر پاکستانی مستفید ہوگا۔ سستی بجلی سے معاشی سرگرمیاں تیز ہوں گی۔ معیشت کی بحالی کے لیے وزیراعظم نے آرمی چیف کو سراہا۔ 200 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین کو 12,000 روپے کمی نظر آئے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، دریائے سندھ میں نکالی جانے والی نہروں سے متعلق عوامی رد عمل پر گفتگو۔ شہباز شریف نے دوران گفتگو کہا سندھ سے نہریں نکالنے کا معاملہ متفقہ ہے۔ نہریں نکالنے کے معاملے پر سندھ کے تحفظات دور کیے جائیں گے۔ حکومت اتحادی اپنے معاملات پارلیمنٹ میں متفقہ طور پر طے کرتے ہیں۔ وزیر داخلہ نے افغانیوں کی واپسی کے لیے جاری آپریشن سے متعلق بھی بریفنگ دی۔ بلوچستان اور پختونخوا میں امن و امان کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔
حج پروازوں کا آغاز 28 مئی سے ہوگا۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت 90,000 عازمین حجاز مقدس جائیں گے۔ وفاقی وزیر سردار یوسف کی نیوز کانفرنس۔ کہا حج پیکیج 2.5 لاکھ روپے بڑھ کر 10,510,000 تک پہنچ گیا۔ بچنے والے پیسے حاجیوں کو واپس کیے جائیں گے۔ سعودی عرب جا کر حجاج کرام کے لیے انتظامات اور سہولیات کا جائزہ لیا۔ عازمین حج کو ملک کے مختلف اضلاع میں تربیت دی جا رہی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف اور نواز شریف کا دورہ لندن متوقع ہے۔ ذرائع کے مطابق لیگ کی قیادت 11 اپریل کو لندن پہنچے گی۔ وزیراعظم بیلاروس کے دورے کے بعد لندن جائیں گے۔ شہباز شریف 3 دن، نواز شریف 2 ہفتے تک لندن میں قیام کریں گے۔ نواز شریف لندن سے دوبارہ سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کریں گے۔ کئی اہم سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی شیڈول۔ شادی کی بنیاد پر بیٹیوں کو مرحوم ملازم کے کوٹے سے خارج کرنا امتیازی سلوک ہے۔ شادی سے عورت کی قانونی حیثیت، اس کی ذات اور خود مختاری ختم نہیں ہو جاتی۔ سپریم کورٹ نے والد کی جگہ بیٹی کو نوکری کے لیے اہل قرار دے دیا۔ عدالت عظمیٰ نے سرکاری ملازم کے انتقال کے بعد بیٹی کو نوکری سے محروم کرنے کے کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے 9 صفحات پر مشتمل فیصلہ تحریر کیا۔ عدالتی فیصلے کے مطابق سیکشن آفیسر کی جانب سے رولز کو تبدیل کرنا غیر قانونی ہے۔ ایسی ایگزیکٹو ہدایات قانون سے بالا تر نہیں ہو سکتی۔ عدالتی فیصلے کے مطابق عورت کو نوکری سے برخاست کرنے کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ پنجاب میں پہلی مرتبہ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ۔ نوجوان کھلاڑیوں کو آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کا جامع پلان طلب کر لیا۔ اسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو مالی خود مختاری کی راہ پر گامزن کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ صوبے میں یوتھ انٹرنشپ پروگرام شروع کرنے کا بھی اصولی فیصلہ۔ مریم نواز کا کہنا تھا پنجاب میں نوجوان کھلاڑیوں کو اپنے ٹیلنٹ کے اظہار کا موقع ملے گا۔ خواتین کھلاڑیوں کو آگے بڑھنے کے مساوی مواقع ملیں گے۔ سردار اختر مینگل نے کوئٹہ کی جانب مارچ کیا تو گرفتار کیا جائے گا۔ ترجمان بلوچ حکومت شاہد رند نے واضح کر دیا۔ کہا انتظامیہ نے صبح 6 بجے اختر مینگل کو ان کی گرفتاری کے لیے ایم پی او آرڈر سے آگاہ کر دیا تھا۔ اختر مینگل نے گرفتاری دینے سے انکار کر دیا۔ کوئٹہ کی جانب مارچ کیا تو انہیں گرفتاری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قومی شاہراہوں کی بندش کی کال کو شہریوں کی مشکلات میں اضافہ قرار دے دیا۔ ملک بھر سے غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کو واپس بھیجنے کا عمل جاری۔ فیصل آباد میں مزید 50 افغان باشندوں کو پناہ گاہ منتقل کر دیا گیا۔ 142 افغان باشندے طورخم روانہ۔ بہاولپور سے 47 باشندوں کو تحویل میں لے کر کیمپ منتقل کر دیا۔ بلوچستان سے 11 افراد پر مشتمل افغان خاندانوں کی واپس افغانستان کے انتظامات مکمل۔ افغان باشندوں کو طورخم کے راستے سے ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ 1336 افراد کو اداروں کے تعاون سے ڈیپورٹ کیا جا چکا ہے۔ سندھ حکومت کی جانب سے غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کے خلاف کارروائی جاری۔ 307 افراد کو کراچی کے امین ہاؤس ٹرانزٹ کیمپ سے ملک بدر کر کے افغانستان بھیجا گیا۔ سینئر وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا افغان شہریوں کو غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم ہونے پر ملک بدر کیا جا رہا ہے۔ غیر قانونی تارکین وطن کے انخلاء کی مہم جاری رہے گی۔ دنیا بھر میں فلسطین کے معاملے پر قبرستان جیسی خاموشی ہے اور مغرب طے کر چکا ہے کہ مرنے والے مسلمان ہوں گے تو آواز نہیں اٹھائی جائے گی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی لاہور میں نیوز کانفرنس۔ کہتے ہیں جماعت اسلامی نے غزہ کی صورتحال پر تمام سیاسی سرگرمیاں معطل کر دیں۔ آج سے پورے ملک میں غزہ کی صورتحال پر عوامی مہم شروع کریں گے۔ ایک طرف عالم اسلام میں ماہ رمضان کے بعد عید منائی گئی، فلسطین میں عید کے موقع پر بھی بچوں پر اسرائیلی بمباری کی گئی۔ مسلم ممالک میں اگر غیرت ہوتی تو اسرائیل درندگی نہ کرتا۔ پی ٹی آئی میں اختلافات بڑھ گئے۔ پی ٹی آئی رہنما عاطف خان بھی بول پڑے۔ کہا وزیر اعلیٰ کا میرے ساتھ اختلاف ہے تو ٹھیک ہے، اسد کیسر، شکیل خان سمیت سینئر رہنماؤں کے خلاف باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ علی امین کے پارٹی فنڈز کے دعوے کا علم نہیں۔ لیڈرشپ نے کہا ہے اندر کے معاملات سامنے نہ لائیں۔ عاطف خان نے پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک بننے کی بھی تردید کر دی۔ میرے بارے میں بانی پی ٹی آئی سے منسوب غلط خبریں چلائی گئیں۔ پی ٹی آئی رہنما اعظم سواتی کہتے ہیں
دسمبر 2022 میں بانی نے مجھے کہا آرمی چیف سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بانی سے مشاورت کے بعد آرمی چیف کے استاد کے ذریعے رابطے کی کوشش کی۔ آرمی چیف سے عارف علوی کے ذریعے بھی بات کرنے کی کوشش کی۔ ایک ویلاگر کہتا ہے اعظم سواتی 26 نومبر کو کہاں تھا؟ میں اٹک جیل میں تھا، علی امین گنڈا پور کے ساتھ کھڑا ہوں۔ کراچی میں مبینہ ڈکیتی مزاحمت میں حاملہ خاتون کی ہلاکت کے معاملے کا ڈراپ سین ہو گیا۔ پولیس نے واردات سے متعلق غلط معلومات دینے پر شوہر کو حراست میں لے لیا۔ پولیس حکام کے مطابق معاملہ ڈکیتی مزاحمت کا نہیں، مقتولہ کو 2 روز قبل گھر میں گولی لگی۔ شوہر نے بتایا بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا، جھگڑے کے دوران اس کی بیوی نے پستول سے خود کو گولی ماری۔ گولی لگنے کے بعد شوہر نے گھر سے شواہد مٹا کر گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ مقتولہ کے شوہر سے برآمد اسلحہ بھی غیر قانونی ہے۔ پاکستان میانمار میں زلزلہ متاثرین کی مدد کے لیے پیش 35 ٹن امدادی سامان کی دوسری کھیپ ینگون بین الاقوامی ہوائی اڈے پر روانہ۔ امداد وزیراعظم پاکستان کی خصوصی ہدایت پر بھیجی گئی۔ ترجمان NDMA کے مطابق حکومت پاکستان اور NDMA میانمار کے زلزلہ متاثرین کی امداد کے لیے پرعزم ہے۔ بلوچستان میں کانگو وائرس کا ایک اور کیس رپورٹ۔ کوئٹہ کے فاطمہ جناح اسپتال میں زیر علاج مریضوں میں کانگو وائرس کی تصدیق۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق 19 سال کے مریض کا تعلق قلعہ سیف اللہ سے ہے۔ کانگو وائرس سے جاں بحق پہلے مریض کا تعلق پشین سے تھا۔ بھارت میں متنازع وقف ترمیمی بل کی منظوری، پورا بھارت احتجاج کی لپیٹ میں آ گیا۔ کولکتہ، رانچی، احمد آباد، منی پور، جمئی نگر اور دیگر شہروں میں عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق احمد آباد میں بڑی تعداد میں لوگوں کا بل کے خلاف سڑکوں پر احتجاج۔ پولیس نے مظاہرین پر تشدد کرتے ہوئے 50 سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا۔ کولکتہ میں بھی زبردست مظاہرے، مظاہرین نے وقف بل واپس لو کے نعرے بھی لگائے۔ امریکی صدر اور مشیر ایلون مسک کی پالیسی کے خلاف امریکہ سمیت مختلف ممالک میں احتجاجی مظاہرے۔ امریکہ کی 50 ریاستوں کے ساتھ کینیڈا، برطانیہ، فرانس، جرمنی، پرتگال اور میکسیکو میں 1200 مقامات پر احتجاجی مظاہروں کا انعقاد۔ ہینڈز آف کے نام سے ہونے والے احتجاج کے لیے نیو یارک میں بڑی تعداد میں مظاہرین جمع۔ مظاہرین کا امریکہ میں حقیقی جمہوریت کی بحالی اور عوام مخالف پالیسیاں واپس لینے کا مطالبہ۔ پالیسیوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، ڈونلڈ ٹرمپ ڈٹ گئے۔ امریکہ کے کئی ممالک کی تمام درآمدات پر یک طرفہ طور پر عائد کردہ 10% ٹیرف وصول کرنا شروع کر دیا۔ 57 بڑے تجارتی شراکت داروں کی مصنوعات پر اضافی محصولات کی وصولی کا عمل اگلے ہفتے شروع ہوگا۔ خبر رساں ادارے کے مطابق 10% 20 لائن ٹیرف ہوائی اڈوں، بندرگاہوں اور کسٹم گوداموں پر لاگو ہوا۔ 10 محصولات سے سب سے پہلے متاثر ہونے والے ممالک میں آسٹریلیا، برطانیہ، کولمبیا، ارجنٹائن، مصر اور سعودی عرب شامل ہیں۔ سعودی عرب نے پاکستان سمیت 14 ممالک پر عارضی ویزا پابندی لگا دی۔ فہرست میں بھارت، بنگلہ دیش، مصر، انڈونیشیا، عراق اور یمن بھی شامل۔ پابندی حج سیزن کے دوران عمرہ، بزنس اور فیملی ویزوں پر لگائی گئی۔ سعودی عرب کی جانب سے ویزا پابندیاں جون کے وسط میں ختم ہونے کا امکان۔ سعودی حکومت نے پاکستان کو باضابطہ طور پر فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ پاکستانی عمرہ ویزا ہولڈرز کو 29 اپریل تک وطن واپسی کی ہدایت۔ اگر امریکہ مذاکرات ہی چاہتا ہے تو دھمکیاں کیوں دی گئیں؟ ایران برابری کی بنیاد پر امریکہ سے بات چیت چاہتا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا دو ٹوک موقف، کہا امریکہ ایک طرف دھمکی، دوسری طرف مذاکرات کی پیشکش کر رہا ہے۔ امریکہ آج نہ صرف ایران بلکہ دنیا کی تذلیل کر رہا ہے۔ امریکی رویہ مذاکرات کے مطالبے سے متضاد ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے کے ماہرین کا پاکستان افغان باشندوں کی بے دخلی ترک کرنے کا مطالبہ۔ ماہرین کے گروپ نے بیان میں کہا ہے پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں وہ فوری طور پر افغانیوں کی بے دخلی، حراست اور دیگر سخت اقدامات سے گریز کرے۔ سب سے زیادہ نقصان افغان خواتین، لڑکیوں، نسلی اور مذہبی اقلیتوں، انسانی ورکرز کے کارکنوں اور میڈیا ورکرز کو پہنچے گا۔ امریکہ کا جنوبی سوڈان سے تعلق رکھنے والے تمام پاسپورٹ ہولڈرز کے ویزے منسوخ کرنے کا فیصلہ۔
امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے خبردار کر دیا، کہا ٹرمپ انتظامیہ کسی غیر ملکی کو نکالنا چاہے تو متعلقہ ملک اس کی فوری واپسی یقینی بنائے۔ جنوبی سوڈان کی عبوری حکومت اس اصول کے احترام میں ناکام رہی۔ محکمہ خارجہ جنوبی سوڈان سے تعلق رکھنے والے تمام پاسپورٹ ہولڈرز کے امریکی ویزے منسوخ کر رہا ہے۔ قومی ٹیم کا دورہ نیوزی لینڈ مکمل کر کے وطن واپس روانہ۔ قومی ٹیم کا اسکواڈ نیوزی لینڈ سے براستہ دبئی پاکستان روانہ ہوا۔ ٹیم کا پہلا گروپ کل دوپہر اسلام آباد پہنچے گا، دوسرا گروپ 7 اور 8 اپریل کی درمیانی شب لاہور پہنچے گا۔ دورہ نیوزی لینڈ میں پاکستانی ٹیم کو 5 ٹی20 میچز کی سیریز میں 4-1 اور 3 ون ڈے میچوں کی سیریز میں 3-0 سے شکست ہوئی۔ پی سی بی کا شائقین کرکٹ کے لیے بڑا اعلان، آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر میں قذافی اسٹیڈیم میں داخلہ بالکل فری ہوگا۔ ویمنز ورلڈ کپ کوالیفائر کا باقاعدہ آغاز 9 اپریل سے ہوگا۔ قذافی اسٹیڈیم میں مجموعی طور پر 8 میچز کھیلے جائیں گے۔ ویمنز ٹیم اپنا پہلا میچ آئرلینڈ کے خلاف 9 اپریل کو کھیلے گی۔ پیس کلب کا منفرد ڈیزائن، ایچ بی ایل پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کے آغاز سے قبل کراچی کنگز نے نئی کٹ متعارف کرا دی۔ نیلے اور سرخ رنگوں کا شاندار امتزاج، ڈیزائنرز نے ایسا لباس تیار کیا جو نہ صرف دیکھنے میں دلکش ہے بلکہ میدان میں بہترین کارکردگی کے لیے بھی موزوں ہے۔ پی ایس ایل 10 کا آغاز 11 اپریل سے ہوگا۔ کراچی کنگز پہلا میچ 12 اپریل کو ملتان سلطان کے خلاف کھیلے گی۔ پاکستان سپر لیگ کے کمنٹری پینل کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا۔ کرکٹ کی دنیا کے کئی بڑے نام پہلی مرتبہ شامل۔ پی ایس ایل کے کمنٹری پینل میں پہلی مرتبہ ایلسٹر کک اور مارٹن گپٹل کمنٹری پینل کا حصہ، جے پی ڈومنی، مائک ہیزمن، ڈومینک کارک، مارک نیکولز اور اظہر علی خان بھی کمنٹری پینل کا حصہ۔ 2 بار کی ویمنز ورلڈ کپ فاتح آسٹریلوی خاتون کرکٹر لیزا اسٹالکنز بھی پہلی بار پی ایس ایل میں کمنٹری کے نظر آئیں گی۔ زینب عباس اور ایرن ہالینڈ پریزنٹر کی ذمہ داریاں نبھائیں گی۔ پی ایس ایل 11 اپریل سے 18 مئی تک لاہور، کراچی، پنڈی اور ملتان میں کھیلی جائے گی۔ اور انڈین پنجابی گلوکار اور اداکار دلجیت سنگھ دوسانجھ نے بالی ووڈ کے عالمی شہرت یافتہ اداکار ول اسمتھ کے ساتھ بھنگڑا کرتے ہوئے ویڈیو ڈال کر سب کو حیران کر دیا۔ مداحوں نے بھی ویڈیو کو خوب سراہا۔ دلجیت سنگھ نے ویڈیو کے کیپشن میں لکھا، پنجابی آ گئے ہوئے، لیونگ لیجنڈ ول اسمتھ کو بھنگڑا کرتے اور پنجابی ڈھول کی تھاپ پر لطف اندوز ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔